جی السلام علیکم۔ آج ہم شریانوں کی ایک اور بیماری کا ذکر کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا اور اس کا علاج جو ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں گے۔ محترم ناظرین، شریانوں کا پھیل جانا ہمارے جسم کی جتنی بھی شریانیں ہیں، اگر ان کی دیواریں کمزور ہو جائیں تو دیواروں کی اس کمزوری کی وجہ سے شریانیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو اس بیماری کو شریانوں کا پھیل جانا کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نوٹ کر لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، اس میں شریانیں جو ہیں ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ شریانوں کی دیوار کی کمزوری، اس کی بہت سے اسباب ہیں کہ شریانوں کی دیواریں جو ہیں وہ کیوں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں سب سے بڑی جو ہے وہ بیماری اور وجہ جو ہے وہ غیر فطری طرز زندگی ہے۔ آپ اگر غیر فطری طرز زندگی سے بچ جائیں گے تو ہائی بلڈ پریشر سے بھی الٹیمیٹلی بچ جائیں گے، اور ہائی بلڈ پریشر سے اگر بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شریانوں کی دیواروں کی کمزوری سے بھی بچ جائیں گے، اور کمزوری سے بچ جائیں گے تو شریانوں کو پھیلنے سے بھی بچا لیں گے۔ ناظرین محترم، سفلس بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ دل کی اندرونی جھلی کی انفلیمیشن یا سوزش جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے۔ شریانوں کی اپنی سوزش سے بھی دیواریں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ ایتھروما، آپ جانتے ہیں کہ شریانوں میں جو غلیظ مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک پیلا سا مادہ جو ہے وہ جم جاتا ہے جسے ایتھروما کہا جاتا ہے۔ چوٹ جو ہے وہ شوک جو ہے وہ بھی جو ہے شریانوں کو پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے۔ گولی، چاقو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ناظرین محترم وہ جب لگ جاتی ہیں یا آپریٹ کیا جاتا ہے تو پھر بھی شریانیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے اصل حالت میں نہیں آتی، کیونکہ سب سے بڑا ڈاکٹر جس نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ کوئی اور بنا نہیں سکتا، اور یہ چیز پیدائشی بھی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، علامات جو اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہے سانس کی تنگی، نگلنے میں تنگی۔ اب اگر کوئی اس مرض کا شکار ہے کہ اسے نگلنے میں تنگی آ رہی ہے یا سانس لینے میں تنگی آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ دراصل شریانوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، رنگت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی نیلگوں ہونی شروع ہو جاتی ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ دماغ میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور دماغ کی جو باریک نالیاں ہوتی ہیں جنہیں کیپلریز کہا جاتا ہے وہ بھی سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جسم میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے جسے ڈراپسی استسقا کہتے ہیں۔ تھرومبوسس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو تھرومبوسس بھی ہو جاتا ہے اور اس کے خطرات جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ شریانوں میں ہوا کے جو بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں ناظرین، یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے۔ ہوا کے شریانوں میں بلبلے جو ہے وہ پیدا ہو جانا، یہ ہونے نہیں چاہیے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے آفٹر افیکٹ ہے اس کا، کہ جو شریانوں کا پھیل جانا ہے اس سے یہ بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہیمریج ہوتا ہے، جریان خون ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ خدا نخواستہ فالج جو ہے اس کا بھی یہ وجہ بن سکتی ہے، علامات میں آ سکتی ہے۔ آسان سا علاج جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ہومیوپیتھک ہی وہ طریقہ علاج ہے ناظرین محترم جس میں احساسات تک کا علاج پایا جاتا ہے، جس میں سینسیشنز کے علاوہ فیئرز اینڈ فوبیاز کا علاج پایا جاتا ہے، جس میں ابھی طوفان آیا نہیں ہوتا ہے لیکن سمٹم سے ہی طوفان آنے کے خطرات سے وہ ہمیں آگاہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا پیارا خدا داد معجزانہ شفائی طرز علاج ہے ناظرین محترم کہ اللہ تعالیٰ اس کو اڈاپٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین محترم نوٹ کر لیں، فیرم فاس 200 آپ نے لے لینی ہے۔ فیرم فاس 200 دن میں ایک بار 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں۔ اس کے ہمراہ آپ نے کلکیریا فلوریکم 3x لے لینی ہے۔ 6x لے لیں، 12x لے لیں۔ اگر 6x اور 12x میں لیں گے تو اس کی 6 گولیاں 4 ٹائم ناظرین محترم آپ نے کھا لینی ہے۔ اور اس کے ہمراہ کریٹیگس کیو جو ہے وہ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ کریٹیگس کیو، کلکیریا فلور 3x 6x یا 12x اور فیرم فاس ناظرین محترم، یہ وہ ادویات ہیں جو آپ کو شریانوں کے پھیلاؤ سے بچا دیں گی، اس بیماری کا خاتمہ کر دیں گی۔ شریانوں کی دیواریں جو کمزور تھیں ان کو مضبوط کر دیں گی، ان میں جو جمع شدہ مادے تھے وہ نکال دیں گی۔